میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اسی میں 15 اگست بھی آتی ہے جس میں لوگ ملک کی آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ ہر ایک کو اس میں شریک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گوروں سے ہمیں آزادی عطا کی، جنہوں نے ظلم و ستم کی ایک نئی داستان لکھی تھی اور ہمارے ملک کو انہوں نے لوٹ لیا تھا۔ جو سونے کی چڑیا تھا اسے کنگال کر دیا تھا۔ تو بہرحال خوشی تو ہونا چاہیے، لیکن جو آزادی ملنا چاہیے وہ آزادی ہمیں اب تک نہیں ملی۔ ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی، اس لیے ملک آزاد ہوگا، ہم آزاد ہوں گے اور اپنے دین و مذہب پر آزادی کے ساتھ ہمیں چلنے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن وہ حق شروع سے ملا نہیں، اور اب جو ملا تھا اسے بھی چھینا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو حقوق اجتماعی طور پر جمہوری ملک میں حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق بھی سلب کر لیے جائیں، چھین لیے جائیں۔ اسی لیے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں زیادہ ستم اور ظلم لے کر کے آتا ہے۔ ہر آنے والا دن ایک خوفناک بھیانک چہرہ لے کر کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں آنے والے دن کے انتظار میں ہم خوف کے ساتھ رہتے ہیں۔ نہ معلوم کل کیا ہوگا، نہ معلوم کل کیا ہوگا، اگلے پل میں، کل میں، اور پھر اگلے مہینے میں، ہفتے میں کیا ہونے والا ہے۔ خوف و ہراس لوگوں کے اوپر اس قدر مسلط ہو چکا ہے، اس قدر مسلط ہو چکا ہے کہ کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں۔ اتنا ڈرایا دھمکایا گیا اور اس قدر لوگوں کے اوپر خوف کو مسلط کیا گیا ہے کہ ضمیر کی آواز اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ ضمیر کی آواز باہر نکلنا مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو گھٹن کی زندگی ہے۔ آزادی تو وہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو جو حقوق ملے ہیں ملکی اعتبار سے اور اپنے دینی اعتبار سے، ان حقوق کو آزادانہ طور پر جیسے چاہے استعمال کرے، ملک کی سالمیت کے ساتھ، ملک کے امن و امان کے ساتھ، ملک کی حفاظت اور ترقی کے ساتھ۔ لیکن اب حقوق یک طرفہ ہو رہے ہیں، ایک طرفہ حقوق کا لحاظ کیا جا رہا ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو اب تک پڑھایا جاتا تھا کتابوں کے اندر، کچھ لوگوں کے نام آتے تھے، ان کی تاریخ آتی تھی۔ اب جو سلیبس تیار ہوا ہے، نصاب تیار کیا گیا ہے، وہ نصاب ایسا تیار کیا گیا کہ ہمارے پرکھوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی جو قربانیاں تھیں، جن کے تذکرے تھے، ان کو بھی ایک دم بالکل ختم کر دیا، ایک دم ختم کر دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان قوم اپنے مجاہدوں کی، اپنے قربانی دینے والوں کی اور اپنے پرکھوں کی اور اپنی ماضی کی داستان کو بالکل فراموش کر دے، اور ان کو پتہ ہی نہ رہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے۔ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنا خون دیا ہے، چپے چپے پر ہمارے بزرگوں کے خون کے قطرات موجود ہیں۔ کوئی علاقہ، کوئی شہر اور کوئی صوبہ ایسا باقی نہیں جہاں پر ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اور پرکھوں نے خون کی قربانی نہ دی ہو۔ اگر اس مٹی کو اٹھا کر کے دیکھا جائے اور کوئی حساس طبیعت کا انسان ہو،
اس مٹی کو سونگے تو مٹی سے خوشبو آئے گی خون کی، اب بھی بو آئے گی خون کی۔ چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ساری دنیا تو جانتی ہے، تم مٹاؤ کب تک مٹاؤ گے؟ پرانی تاریخ کو مٹا نہیں سکتے، کتنا بھی مٹا لو، لیکن جو تمہاروں نے لکھا ہے اس کو تو نہیں مٹا سکتے۔ تمہارے جو لکھ کر کے گئے ہیں داستان، اس داستان کو تم کھرچ نہیں سکتے، اور آنکھ سے تم اسے ہٹا نہیں سکتے۔ کوشش کرتے رہو، کچھ اگر تم مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، کچھ ایسے انصاف پرست انسانیت نواز اب بھی موجود ہیں جو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ تو ہمیں بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے پرکھوں کو بھلانا چاہتے ہیں، کم سے کم ہم اپنے پرکھوں کی داستان تو یاد رکھیں، ہم تو نہ بھول جائیں۔ میں بار بار یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو قوم اپنی ماضی سے کاٹ دی جاتی ہے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ جس قوم کا ماضی سے تعلق نہیں ہوتا، اپنے بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا، وہ قوم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، کہیں بھی اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ماضی سے اپنے تعلق کو استوار رکھو، مضبوط رکھو، پڑھو ان کی داستان، علماء ہند کا شاندار ماضی پڑھو، اسیران مالٹا پڑھو، ریشمی رومال کی تحریک پڑھو، تو پتہ چلے گا کہ کتنی قربانیاں ہیں۔ ہمارے پاس وقت تو ہے واٹس ایپ کو دیکھنے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، انسٹاگرام چلانے کے لیے، اور اسی طریقے سے فحش تصاویر کو دیکھنے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ہمارے جوان برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی جوان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھوں، مولانا محمود حسن دیوبندی کی تاریخ پڑھوں، مولانا گنگوہی کی تاریخ پڑھوں، مولانا سید میاں کی تاریخ پڑھوں، مفتی کفایت اللہ کی تاریخ پڑھوں، مولانا آزاد کی تاریخ پڑھوں، اور اسی طریقے سے اپنے اور دیگر جو بزرگ ہیں ان کی تاریخ پڑھوں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھوں، حکیم اجمل کی تاریخ پڑھوں۔ ان کی تاریخوں کو اٹھاؤ اور دیکھو کیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ کے قریب میں رامپور کے جو برادران تھے ان کی تاریخ پڑھو۔ فرصت نہیں ہمارے پاس، اور جب ہم اپنے ماضی کو بھولیں گے اور ان کی قربانیوں کو بھولیں گے تو یاد رکھنا ہم بزدل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، کم ہمت ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے اندر حوصلہ اور جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے؟ کیوں تاریخ کو لکھا جاتا ہے؟ کیوں تاریخ کو پڑھا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے قربانیاں دے کر کے جفا کشی اور اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کے کس طریقے سے دین و ایمان کو سلامت رکھا اور کس طریقے سے ملک کی حفاظت کی ہے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو۔ ہم ملک کی سالمیت اور ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا مکمل تحفظ رکھیں۔ ملک اگر ہمارا قانون کے ساتھ رہے گا تو ہم اپنے دین کے ساتھ رہیں گے۔ ملک کا قانون ختم ہوگا تو یاد رکھنا پھر ہمارے لیے دین پر چلنا بھی مشکل کر دیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنا، اور عوام میں اس بات کو عوام کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا کہ دیکھو انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس سے زیادہ قربانیاں ہمارے پرکھوں نے دی، اور ایسی سی قربانیاں دی ہیں کہ حضرت بلال کی، حضرت خباب کی، حضرت صہیب کی، اور اسی طریقے سے دیگر اکابرین صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ انگریزوں نے ہر تکلیف دینے میں ان کو آزمایا،
تختے دار کے اوپر بھی چڑھایا، انگاروں پر بھی سلایا اور تنور میں بھی ڈالا، خنزیر کی کھال میں بند کر کے اور ان کو سمندر میں جمنا میں ڈال دیا گیا، سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا اور ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو ہم سن 57 کی جنگ آزادی میں موجود نہیں تھے، ہم نہیں حاضر تھے، لیکن تامسن مورخ کہتا ہے کہ جامع مسجد کے پاس میں 80 لوگوں کو تنور میں ڈالا جاتا تھا اور آگ میں بھون دیا جاتا تھا۔ کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ ہم موجود ہیں، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے جل جانا تو گوارا کیا ہے، سینے پہ گولی کھا لینا تو گوارا کیا ہے، اور سولی پہ چڑھ جانا تو گوارا کیا، لیکن یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے ملک کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اپنے پرکھوں کی قربانیاں یاد رکھو، ان کی زندگیاں یاد رکھو، کس طریقے سے انہوں نے قربانی دی ہے۔ مولانا تھانسری رحمت اللہ علیہ جب گئے ہیں تو جوان، اور مالٹا کی جیل سے جب لوٹ کے آ رہے ہیں تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس حال میں آئے ہیں، اور کیسی کیسی صحبتوں سے اور کیسی کیسی ان کو تکلیفوں سے گزارا گیا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو اعلان کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جناب ان کو کل پھانسی دی جائے گی، کل ان کو پھانسی ہوگی۔ تو اب یہ سب خوش ہونے لگے، دیگر بھی ساتھ میں تھے، سب خوش ہونے لگے، لیکن حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ رو رہے۔ تو حکیم اجمل صاحب نے اور اسی طریقے سے دوسرے شاگردوں نے پوچھا حضرت رو کیوں رہے؟ عجیب جملہ فرمایا، عجیب شخصیت تھے، عجیب انسان تھے۔ فرمایا رو اس پہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل پھانسی پہ بھی چڑھیں، جان بھی دیں اور اللہ اسے قبول نہ کرے، اللہ اسے قبول نہ کرے۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، وہ جان لے کے بھی رد کر دیتا ہے، کہیں ریا نہ ہو، اس پہ رو رہے ہیں۔ اور جب خوشی منائی تو جیلر کو پتا چلا کہ بھائی ملازم تم آج بڑے خوش ہو رہے ہو، کیا بات ہے، اتنی خوشی کس بات کی؟ کہا خوشی اس بات کی ہے کل ہمیں پھانسی دی جائے گی اور ہماری زندگی کی آخری سانس ہوگی، ادھر ہمارا دم نکلے گا، ادھر آقا سے ملاقات ہوگی، ادھر آقا سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ جیلر نے پیغام پہنچا دیا کہ جناب یہ ملانے تو موت سے خوش ہو رہے ہیں، جو پھانسی کا آرڈر تھا اسے کینسل کر دیا گیا کہ ہم ان کو خوش ہونا دیکھ نہیں سکتے، اگر موت میں ان کی خوشی ہے تو ہم انہیں موت کی سزا نہیں دیں گے، یوں ہی ان کو ہم تڑپنے دیں گے، جیل کے اندر تڑپتے رہیں۔ جب یہ پیغام حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت کی زبان سے شعر نکلا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، یعنی سولی کا جو مستحق تھا اب نظر بند کیا جا رہا ہے، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اگر موت ہو جاتی تو رہائی ہو جاتی، موت سے انہیں محبت تھی، جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے یہود و نصارہ سے، مشرکین سے، کہ جتنی تمہیں شراب سے محبت ہے اس سے زیادہ ہمیں موت سے محبت ہے، جتنا تم شراب پینا پسند کرتے ہو اس سے زیادہ ہم جام شہادت کو پینا پسند کرتے ہیں۔ انگریز مارتا تھا مولانا محمود دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو، پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دے دو، فتویٰ دے دو۔ حضرت فرماتے تھے میں بلال کا وارث ہوں، میں بلال کا وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں، میں ان صحابہ کا وارث ہوں جنہوں نے پیٹ پر پتھر تو باندھے لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا، میں ان صحابہ کا
میں ان صحابہ کا وارث ہوں جن صحابہ نے انگاروں پر سونا تو گوارا کیا لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا. میں ان صحابہ کا وارث ہوں جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے تو کروانا گوارا کیے لیکن باطل کا ساتھ نہیں دیا. انگریز سن لے تو سن لے، ہم باطل کا ساتھ تیرا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں تیرے ہاتھ میں طاقت و قوت ہے، جو چاہے کر لے، جو چاہے سزا دے لے، تو آزاد ہے سزا دینے میں، لیکن ہمارے دل کو خرید نہیں سکتا، ہمارے ضمیر کو خرید نہیں سکتا، ہمارے ایمان کا تو سودا نہیں کر سکتا ہے. ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے نام لینے والے ہیں، ہم انہی کے دم پر زندہ ہیں. اور ہم بزدل ہو جائیں، کم ہمت ہو جائیں اور ہم پیٹھ موڑ لیں؟ نہیں نہیں. جس طریقے سے انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا. اپنے اندر یہ حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، یہ نہ سوچو کیا ہوگا. جو مقدرات ہیں وہ ہو کے رہیں گے، اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا. اس لیے عزت کی زندگی گزارو، ذلت کی زندگی نہیں. عزت کی زندگی گزارو، وہ زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں کہ ایک انسان تھا، حقیقی انسان تھا، ایک مسلمان تھا اور سچا مسلمان تھا. ضمیر فروش نہ بنے، ہم ضمیر فروش نہ بنے، ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہ بنے. ہم ہر حال میں حق کا ساتھ دینے والے ہوں، حق کا ساتھ دینے والے. جیسے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کراچی میں جب حضرت پر حکم ہو گیا تھا کہ ان کو گولی مار دی جائے، اگر کراچی میں آئیں گے تو گولی ماری جائے گی. چاروں طرف سے میدان کے توپیں لگ گئیں اور میدان کی طرف، اسٹیج کی طرف توپوں کا رخ کر دیا گیا. تو لوگوں کا خیال تھا اور انگریز کا خیال تھا حسین احمد مدنی آج موت کے ڈر سے نہیں آئیں گے. لیکن حضرت پہنچے، گرجتے ہوئے پہنچے اور کفن باندھ کے سر پہ پہنچے، مائک پر پہنچے اور کہنے لگے کیا تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے تھے کہ میں نہیں آؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر ان وہاں پر بیان کیا اور بیان کے دوران ان جو لگی ہوئی توپیں تھیں ان کو خطاب کر کے کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. ان توپوں کو کہا یہ بلبل ہیں اور ان کے منہ میں جو گولا ہے وہ گل ہے، پھول ہے، اور وہ پھول میری قبر پر نچھاور کرنا چاہیے. لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. اور پھر کہا انگریز سے سن، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے کہ مجھے اڑا دیا جائے گا توپ کے گولے سے. میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں بلال کا وارث ہوں. دیکھ یہ کفن ساتھ میں لایا ہوں، تجھ بدبخت کے کفن میں دفن ہونا بھی مجھے پسند نہیں. کفن اپنا ساتھ لے کر کے آیا ہوں. ہم ان اکابرین کی اولاد ہیں، ان کے نام لیوا ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اپنی تاریخ کو یاد رکھو. مولانا محمد علی جوہر جب جیل میں تھے تو بیوی کا خط پہنچا، آپ کی بیٹی اکلوتی بہت بیمار ہے، جانچنے کا عالم میں. خط پہنچا تو کہنے لگے ایک طرف بیٹی ہے اور ایک طرف میرے دین اور ملک کا مسئلہ ہے، میں چھٹی لے کے نہیں آ سکتا. جیل میں رہے اور خط میں لکھ کر کے بھیج دیا اگر اللہ نے زندگی بیٹی کو دی تو جیل سے نکلنے کے بعد ملاقات کر لوں گا، ورنہ بیٹی کو کہہ دو کل قیامت کے دن آقا کے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. کیسے لیڈر لوگ تھے اور کتنا بڑا ان کا دل گردہ تھا. آج تو ہم ذرا سا ہمارے بچے بیمار ہو جائیں سفر اپنے کینسل کر دیتے ہیں، سفر کینسل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اکابر دیوبند کو کیسا پایا؟ فرمایا بس ایک قافلہ صحابہ کا جا رہا تھا، صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، وہ اکابر دیوبند ہیں. کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، وہ اکابر دیوبند ہیں.
کہ صحابہ کی جو صفات اور خوبیاں تھیں اور ان کے اندر جو جانبازی اور بہادری اور شجاعت اور جمع مردی تھی اور دین کے لیے قربانیوں کا جو جذبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکابرین دیوبند کو وہ عطا فرمایا تھا۔ مردہ دین اس ملک کے اندر کس نے زندہ کیا؟ سنتیں جب مٹائی جا رہی تھی تو سنتوں کو کس نے زندہ کیا تھا؟ علماء دیوبند نے۔ اس ملک کے اندر جب ظالم اور جابر انگریز کا قبضہ تھا، اس قبضے سے کس نے چھڑایا اس ملک کو؟ اکابرین دیوبند کی قربانیاں ہیں، علماء کی قربانیاں ہیں۔ علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی کے ہمیں سانس ملے، اور آج ہمارے اوپر ہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم ملک کے غدار ہو، تم ملک کے کیا ہے باشندے نہیں ہو، اور تم ملک کے بہی خواہ نہیں ہو، تم ملک کے بہی خواہ نہیں ہو۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ جب چمن کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ آج کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ جن کا پسینہ نہ بہا ہو، گھروں سے جو نکلے نہ ہو، اور انگریزوں سے جنہوں نے باقاعدہ اپنے لیے پروان لکھوا لیے ہوں اور زمینیں الاٹ کرا لی ہوں، آج وہ ان لوگوں کو اور ان کی اولادوں کو کوسنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں کہ تم دکھاؤ ہندوستانی ہو کہ نہیں، تم ہندوستان سے محبت کرتے ہو یا محبت سے نفرت یا نفرت رکھتے ہو۔ جو غدار تھے ملک کے اور جو ملک کو بیچنے والے تھے، آج وہی ملک کے وفاداروں سے سند مانگ رہے ہیں، ثبوت مانگ رہے ہیں۔ زمانہ الٹ گیا، زمانہ الٹ گیا، حالات کا پانسا پلٹ گیا، لیکن ان حالات سے میرے بھائیوں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمت حوصلہ باقی رکھنا ہے، بردباری باقی رکھنا ہے، اور فراست کے ساتھ حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، اور ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اپنے جو کرنے کے کام ہے ان کو کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نسلوں کو اپنے اکابر اور پرکھوں کی تاریخ بتاؤ کہ تاریخ کیا ہے، تاکہ ان کے ذہن ان کے دل و دماغ اس کے لیے تیار ہو، اور اپنے بزرگوں کو وہ یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہو جو ہمارے بزرگوں کے جذبات تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔